یہ ہے گفتگو ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام۔ اس پروگرام میں قرآنی موضوعات پر جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ درست اور محتاط معلومات پیش کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کمی رہ جائے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور درگزر کرے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا ہر پیدائشی مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور شاید بہت ذاتی سوال پر غور کرنے جا رہے ہیں کہ پیدائشی مسلمان ہونے سے صاحب ایمان مومن بننے تک کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک شناختی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری اور ذاتی انتخاب کا سفر ہے۔ چلیں اس میں تھوڑا سا گہرائی سے اترتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ کامیابی اور نجات کے لیے ایمان لانا ایک بنیادی شرط ہے۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں فرمایا گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہاں صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں، بلکہ دل سے ایمان لانے پر زور دیا گیا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان اور مومن کی اصطلاحات میں آخر بنیادی فرق ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ سمجھے ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا ان میں ایک بہت گہرا اور اہم فرق موجود ہے؟ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف تو ہے پیدائشی مسلمان ہونا، جو اکثر ہمیں وراثت اور ثقافت کے حصے کے طور پر ملتا ہے۔ یہ ایک شناخت ہے جو بس ہمیں پیدائش پر دے دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے ایک مومن کا درجہ، جو ایک شعوری انتخاب، گہرے غور و فکر اور اپنے عقیدے کی ذاتی تصدیق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم آتے ہیں اپنے مرکزی نقطے کی طرف۔ کیا سچا ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں والدین سے خود بخود وراثت میں مل جاتی ہے، یا یہ ایک ذاتی سوچا سمجھا سفر ہے جسے ہر فرد کو خود طے کرنا پڑتا ہے؟ قرآن کی سورۃ البقرہ آیت 62 اس معاملے کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان، یہودی، عیسائی یا سابی، اصل شرط اللہ اور آخرت پر سچا ایمان لانا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے، بلکہ ایک آفاقی اور ذاتی عمل ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ صرف پیدائشی مسلمان ہونے کی حیثیت اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کوئی شخص شعوری طور پر مومن بننے کا سفر طے نہ کر لے۔ اصل مقام کا آغاز اس انتخاب کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اس سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا آبسٹیکل وہ ہے یقین کا دھوکہ، یہ تکبر کہ ہم تو پہلے سے ہی سب کو جانتے ہیں اور بلا شبہ ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو لیٹس بی آنیسٹ ہم میں سے بہت سو میں پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا پختہ یقین جو ہمیں کسی بھی قسم کے سوال یا خود احتسابی سے روک دیتا ہے۔ ہم یہ مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم حق پر ہیں اور بس بات ختم، فل سٹاپ۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کہیں یہی پختہ یقین، یہی سرٹینٹی خود سب سے بڑا دھوکہ تو نہیں؟ ایک ایسی پٹی جو ہمیں سچائی کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے سے روکے ہوئے ہے؟ قرآن سورۃ المجادلہ کی آیت 19 میں ایک گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ جب ہم غور و فکر اور سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہم شیطان کے اس سب سے بڑے دھوکے یعنی تکبر کا شکار ہو چکے ہوں۔ آپ لوگ اس تصور کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا حد سے زیادہ یقین انسان کو خود احتسابی اور سچ کی تلاش سے روک سکتا ہے؟ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آئیے اس پر ایک صحت مند بحث کا آغاز کریں۔ اچھا، تو اگر مسئلہ تکبر اور اندھا یقین ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایمان کے اس حقیقی سفر کا آغاز کیسے کیا جائے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ سفر کسی پیچیدہ رسم سے نہیں بلکہ ایک ذہنی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے کھلے ذہن سے سوچنا۔ دوسرا، جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اس پر سوال کرنے کی ہمت پیدا کرنا۔ اور تیسرا، ان روایات کا تنقیدی جائزہ لینا جو ہمیں آباء و اجداد سے ملی ہیں۔ اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، قرآن مجید بار بار اگین اینڈ اگین آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ یہ اس بات کا خدائی ثبوت ہے کہ ہمیں اپنے ورثے میں ملے عقائد پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 170 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو الہامی رہنمائی کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ یہ سوچ کی ایک خطرناک بند گلی ہے۔ اور یہ ذہنیت صرف ایک جگہ نہیں ملتی۔ پھر سورۃ المائدہ آیت 104 میں بھی یہی دلیل دہرائی گئی ہے۔ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ سورۃ لقمان آیت 21 میں پھر اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں ایک بار بار دہرایا جانے والا انتباہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ سچائی کی تلاش میں آباء و اجداد کی تقلید کوئی دلیل نہیں۔ اور آخر میں سورۃ الزخرف آیت 22 میں بھی یہی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ان آیات کا تسلسل یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اندھی تقلید کس قدر ناپسندیدہ ہے اور غور و فکر کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اب یہ ساری گفتگو ہر فرد کے ذاتی فیصلے پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے جو ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ محض ایک وراثت ہے یا ایک سچا، سوچا سمجھا اور تصدیق شدہ ایمان؟ یہ وہ آخری اور سب سے اہم سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میرا عقیدہ کیا یہ وراثت کا نتیجہ ہے یا ایک شعوری انتخاب کا؟ اس سوال پر گہرائی سے غور کرنا ہی ایمان کے حقیقی سفر کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ علم کی تلاش اور ایک بامقصد زندگی گزارنے جیسے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے دوسرے تجزیے بھی ضرور دیکھیں۔ ہمیں اپنے تاثرات اور تبصروں سے ضرور آگاہ کریں۔ یہ ایک سیریز کا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں فالو، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ہماری بات چیت میں یا گرافکس میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ سلام۔